السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل فیکٹس اراؤنڈ۔ دوستو، اکانومسٹ میگزین جو کہ ہر سال کے آخری حصے میں شائع کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو آنے والے وقت کا اندازہ ہو سکے کہ مستقبل میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ دوستو، زیادہ تر لوگوں کی توجہ اس میگزین کے کور پر ہوتی ہے کیونکہ صرف اس کے کور پر اتنے کوٹ چھپے ہوتے ہیں کہ میگزین کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب 2021 کا کور فوٹو ہی لے لیجئے۔ 2021 کا کور فوٹو ایک کسینو گیم کی طرح ہے۔ یہ ایک مشین ہے جس میں سکہ ڈالا جاتا ہے، پھر اس پر موجود نشان کو گھما کر نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ قسمت آزمائی کی طرح ایک گیم ہے جسے جوئے میں شمار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر جوئے بازی کے اڈوں کو کسینو گیمز کے نام پر جانا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، جو کہ اکانومسٹ میگزین کے کور فوٹو کے بارے میں ہے۔ اس گیم کے ساتھ ہی ورلڈ گروپ کا نشان بھی بنا ہوا ہے جسے اس گیم کے گیئر کے طور پر لگایا گیا ہے۔ یعنی یہ دجالی طاقتیں 2021 میں بھی مختلف طرح کے آپشن استعمال کر کے دنیا پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں گی۔ اب اس میگزین کے کور فوٹو پر بنی ہوئے نشان کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو مختلف قسم کی معلومات ملیں گی۔ پہلے تو اس بات پر غور کیا جائے کہ اس گیم پر موجود نشانات کچھ گھومنے کی حالت میں ہے اور کچھ ساکن ہے۔ جو گھومنے کی حالت میں ہے ان کے نیچے سایہ بنا ہوا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ سمبل حرکت میں ہے، یعنی کون سی چیز اس سال رکے گی اور کون سی چیز نہیں رکے گی۔ یعنی یہاں پر پہلا نشان دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کرونا کے نشان ہے اور یہ 2021 میں رکے گا نہیں بلکہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ اس وائرس والے نشان کو آدھا دکھایا گیا ہے، یعنی 2021 میں بھی کرونا کے اثرات باقی رہیں گے۔ اس کے بعد انجیکشن کا نشان دکھایا گیا ہے جو کرونا ویکسین کو ظاہر کر رہا ہے۔ فائزر کمپنی جو ایسی ویکسین کو عام کرنے کے در پہ ہے، انہی کے ذریعے 2021 میں بھی کرونا ویکسین کو عروج حاصل ہوگا، جس سے ابھی تک کوئی بھی ماہر طب مطمئن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بڑے پیمانے پر اس کی خرید و فروخت کے اثرات نظر آتے ہیں، جبکہ ساتھ ہی اس ویکسین میں موجود کیمیکل سبز رنگ کا دکھایا جا رہا ہے، جو سائنسی لحاظ سے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ زہر کا رنگ سبز کے طور پر مشہور ہے، تو اس انجیکشن میں زہر بھرا ہوا ہے، یعنی کرونا ویکسین کو زہر کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ تیسرے نشان میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بچے نے ماسک اوڑھ رکھا ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ 2021 میں ایک ایسی وبا بھی آئے گی جو بچوں کے لیے خطرہ لاحق ہوگی اور وہ بھی ماسک پہننے پر مجبور ہوں گے۔ اس کے بعد نظر آنے والا نشان سوالیہ نشان ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ 2021 میں کچھ ایسے معاملات پیش آئیں گے جن پر اقوام متحدہ کی طرف سے سوالات اٹھائے جائیں گے، یا کوئی ایسا سوال انسانیت کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے جو پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ اس کے بعد دوسری لائن میں سب سے پہلے ایٹمی ہتھیار دکھائی دے رہا ہے جو ایٹمی جنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی ایٹمی جنگ 2021 میں ہمارے سروں پر ہوگی اور کسی وقت بھی ہم اس سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو بائیڈن کی تصویر دکھائی دے رہی ہے جو 2021 میں امریکہ کے صدر کا کردار نبھانے کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی اہم کردار بھی ادا کریں گے، اور اگر اس سے اوپر والی تصویر کو جو بائیڈن کی تصویر سے ملایا جائے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو بائیڈن ہی وہ شخص ہے جو ایٹمی طاقت کو چھیڑے گا۔ اس کے بعد امریکہ کے پرچم کو دو ٹکڑوں میں دکھایا گیا ہے جو امریکہ کی معاشی پستی کی طرف اشارہ کرتا ہے، جبکہ امریکہ کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا بھی اشارہ دیتا ہے، جس سے امریکہ کے حالات خانہ جنگی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد نظر آنے والا نشان ٹک ٹاک کا ہے جو اس وقت دنیا کی مشہور ترین اپلیکیشن مانی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپلیکیشن کئی ممالک کی جاسوسی کے لیے بنائی گئی ہے۔ امریکہ چائنا پر الزام لگاتا ہے کہ چائنا اس اپلیکیشن کے ذریعے امریکہ کی جاسوسی کر رہا ہے۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر امریکہ نے ٹک ٹاک کو بین کیا ہے۔ اسی طرح چین اور بھارت کے درمیان معاملات کشیدہ ہوئے تو بھارت نے بھی یہی مدہ نظر رکھتے ہوئے ٹک ٹاک کو اپنے ملک میں بین کر دیا،
ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں اس ایپلیکیشن سے پابندی اٹھا دی جائے، جس سے چین کی معاشی حالت اور مزید بہتر اور مضبوط ہو جائے گی۔ اس کے فوراً بعد امریکہ کے حریف چائنا کے جھنڈے کو ابھرتا ہوا دکھایا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ کی گرتی ہوئی معیشت کے بعد چائنا کی ابھرتی ہوئی معیشت سپر پاور کا اعلان کر سکتی ہے۔ اس کے بعد تیسری لائن میں ہوا سے چلتا ہوا پنکھا دکھایا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دنیا کا تیل پر انحصار ختم ہو جائے گا۔ سعودی عرب کی معاشی حالت تباہ ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کو تیل کا متبادل مل جائے گا، کیونکہ لوگ تیل کی جگہ الیکٹرک چیزیں استعمال کریں گے۔ ساتھ میں بنے ہوئے ڈالر کا نشان اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تیل کی قیمت کا ڈالر کے ساتھ ایک باقاعدہ لنک ہے، یعنی تیل کی قیمت کم ہوئی تو ڈالر بھی نیچے آ جائے گا۔ اب چوتھی لائن کی طرف آئیں تو چوتھی لائن میں دوبارہ کرونا وائرس کا سائن ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سال کے آخری حصے میں یہ وبا دوبارہ زور پکڑے گی، اور اس کی شدت کا اندازہ اس کے اوپر موجود نشان سے لگائیں، جہاں زوم نامی ایپلیکیشن کا نشان موجود ہے۔ میں یہاں آپ سب دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ایپلیکیشن ہے جو رواں سال لاک ڈاؤن کے دوران تعلیمی معاملات کو پورا کرنے کے لیے سب سے زیادہ استعمال کی گئی ہے۔ اب کرونا کے بعد اس ایپلیکیشن کو دکھانے کا یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ یہ وبا ایک بار پھر زور پکڑے گی اور دنیا دوبارہ پھر لاک ڈاؤن کی طرف جائے گی۔ لیکن اس دفعہ ایک اور چیز جو انسانیت کو لاحق ہوگی وہ کلائمیٹ چینج بھی ہے۔ جی ہاں، زوم ایپلیکیشن کے اوپر دیکھیں تو اس طرح کا ایک نشان بھی دکھائی دے رہا ہے، جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ 2021 میں کلائمیٹ چینج جیسے مشکل حالات سے بھی دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد اکانومی چارٹ دکھایا جا رہا ہے، جسے اگر پچھلی لائن سے ملایا جائے تو چائنا کی معیشت پر بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ وہ اوپر جا کر نیچے گرے گی اور پھر اوپر ہی بڑھتی چلی جائے گی، یعنی اب کی بار چائنا کا ابھرنا طے ہے۔ معززین گرام، یہ تو تھی اکانومسٹ میگزین کے کور فوٹو کے پیچھے چھپے کوڈز کی خفیہ معلومات، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے دجالی طاقتیں اپنے منصوبے دنیا پر ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن آخر میں یہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ دجالی طاقتیں جتنا بھی زور لگا لیں، اللہ عز و جل کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ واحد طاقت موجود ہے جو ہر قسم کی طاقت پر بھاری ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مخلوق انسانیت اور مسلمانوں کو ان دجالی طاقتوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور سب کو ہدایت کی توفیق دے۔